السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف سنی مسلمان وفادار رسول دیں، کوئی دیوبندی بد مذہب بدعقیدہ میرے سلام کا جواب نہ دے۔ جناب حضرات، یہ کتاب ہے اشرف السوانح، یہ تھانوی جی کے چیلوں نے لکھی ہے۔ اس میں سب تھانوی جی کی حکایتیں ہیں، ان کی زندگی کے معاملات لکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال حکیم الامت مجدد ملت، میں کہتا ہوں مریض ملت، مولانا اشرف تھانوی۔ بہرحال یہ دیکھیے، ادارہ تالیفات اشرفیہ، ضلع مظفر نگر، تھانہ بھون، یعنی سہارنپور، دیوبند۔ دیکھ رہے ہیں جناب، خانقاہ امدادیہ، ٹھیک ہے۔ آئیے ایک عجیب و غریب تھانوی جی کی کہانی اور ان کا ایک چٹکلا میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ یہ جلد نمبر دوم ہے اور صفحہ نمبر 64 ہے۔ جناب حضرات دیکھیے، ایک عجیب و غریب واقعہ یہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جوش محبت کا عجیب اظہار، ٹھیک ہے۔ تھانوی جی کے چاہنے والے کس طرح کی تھانوی جی سے محبت کرتے تھے، گنگوہی جی نانوتوی جی سے کس طرح کی محبت کرتے تھے۔ بہرحال ایسے بہت سارے واقعات ان میں جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے ابھی مفتی عزیز الرحمان پاکستانی کا واقعہ سنا ہوگا، جو کہ ویڈیو میں قید ہو چکا ہے۔ خیر، اسی طرح جرجیس بلاتکاری کا بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ خیر، ان چلے کے پلوں کا دھرم نہیں، چونچو کا مربع ہے۔ خیر، یہ مسلمانوں کو بدنام کرانے والے لوگ ہیں، اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے۔ مذہب اسلام سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیر سنیے، جوش محبت کا عجیب اظہار۔ ایک بار عشق کے جوش میں حضرت والا سے محبت بہت، سمجھے، ایک بار عشق کے جوش میں حضرت والا سے، حضرت والا کون؟ یعنی مولوی اشرف علی تھانوی سے جھجکتے اور شرماتے ہوئے دبی زبان سے عرض کیا کہ حضرت، ایک بہت ہی بیہودہ خیال دل میں بار بار آتا ہے۔ سمجھے جناب، اسے پتا ہے کہ بیہودہ خیال ہے، پھر بھی جو ہے وہ بول گیا۔ خیر، اور بہت جھجکتے اور شرماتے ہوئے بولا، دبی زبان سے عرض کیا، سمجھے، دبی زبان سے بولا کہ حضرت، ایک بہت ہی بیہودہ خیال دل میں بار بار آتا ہے، جس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی نہایت شرم دامنگیر ہوتی ہے، یعنی شرم محسوس ہوتی ہے۔ یعنی بتانا تو نہیں چاہتا ہوں یہ، مگر محبت تھی، اس لیے تھانوی جی کو بتایا۔ بہرحال کہتا ہے کہ بہت شرم محسوس ہوتی ہے اور جرت نہیں پڑتی۔ ارے جب جرت نہیں پڑتی، جب تجھے شرم آ رہی ہے تو کیوں بتا رہا ہے بے وقوف گدھے۔ بہرحال آگے کی بات سنیں مسلمانوں۔ حضرت والا اس وقت نماز کے لیے اپنی سیدری سے اٹھ کر مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے تھے۔ کون؟ مولوی اشرف تھانوی اپنی سیدری سے اٹھ کے مسجد کے اندر جا رہا تھا، کائے کے لیے؟ نماز کے لیے، ٹھیک ہے، نماز کے لیے مسجد میں اندر تشریف لے جا رہا تھا۔ فرمایا کہ کہیے۔ کس نے کہا؟ اشرف تھانوی نے جب یہ بات سنی نا کہ حضرت، ایک دل میں بیہودہ خیال آتا ہے اور اس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شرم آ رہی ہے اسے۔ تو جب یہ سنا نا، شرم آ رہی ہے، شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، تو اس نے کہا اچھا کہیے۔ اگر وہ کہہ رہا تھا کہ شرم محسوس ہو رہی ہے تو کہتا ارے چل بے وقوف، چل بھگ۔ جب وہ کہہ ہی رہا ہے کہ بیہودہ خیال ہے، ارے تو اس بیہودہ خیال کو سننے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ مگر مسلمانوں میں فاحشی پھیلانے کا ان لوگوں کا کام رہا ہے،
ٹھیک ہے، یہ لوگ مسلمانوں کو بگاڑنے والے ہیں. کل میں نے بتایا تھا نا کہ یہ دیوبندی بگاڑنے والے لوگ ہیں. تو جناب مسجد کے اندر یہ تشریف لے کے جا رہا تھا. پھر اس نے کیا کہا کہ کہیے کہیے یعنی فرمائیے فرمائیے. احقر نے غایت شرم سے سر جھکائے ہوئے عرض کیا کہ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا حضور کے نکاح میں. سمجھے جناب؟ حضور سے مراد یہ مولوی اشرف تھانوی ہے. سمجھے جناب؟ کسی اور کو نہ لے لینا. بہرحال یہاں پر تھانوی ننوتوی میٹھوی گنگوہی، ٹھیک ہے، تھانوی کے علاوہ کسی اور کو بھی مت لینا. اور یہاں پر اس نے حضور بولا ہے تو حضور سے مراد ہمارے نبی کا ذکر نہ یہاں دماغ میں نہ لانا بالکل بھی. سمجھے؟ بہرحال تھانوی کو مرے ہوئے بہت دن ہو گئے، مگر یہ آج بھی حضور لکھا جا رہا ہے. اور ہم اپنے نبی کو حضور کہہ دیں تو کہتے ہیں کہ حضور تو حاضر کے لیے آتا ہے، تو حضور کو حضور نہیں کہنا چاہیے. معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین. بہرحال یہ بات کی بات ہے، جو میں بتا رہا ہوں اس کو آپ سن لیجئے. وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا حضور کے نکاح میں، یعنی اشرف علی تھانوی کے نکاح میں. اس اظہار محبت پر حضرت والا غایت درجہ مسرور ہو کر بے اختیار ہنسے. سمجھے جناب؟ اشرف علی تھانوی ہنسنے لگے یہ بات سن کے، اور بہت ہنسے بہت ہنسے بہت ہنسے. اور یہ کبھی ایک بار کا واقعہ نہیں تھا، ابھی آگے بتانے والا ہوں. اس اظہار محبت پر حضرت والا غایت درجہ مسرور ہو کر بے اختیار ہنسنے لگے اور یہ فرماتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لے گئے. یہ آپ کی محبت ہے، ثواب ملے گا ثواب ملے گا. معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین. کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی. لعنت اللہ علی الکاذبین. دیوبندیو ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تھانوی کی جوزہ بننے پر ثواب ملتا ہے تمہیں؟ اگر تم تھانوی کی جوزہ بننے کی تمنا اپنے دل میں رکھو تو تم کو ثواب ملتا ہے. قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ تم تھانوی کی جوزہ بننے کا خیال اپنے دل میں لاؤ گے، اس کی محترمہ بننے کا خیال اپنے دل میں لاؤ گے، اس کی بیوی بننے کا جو ہے شوق اپنے دل میں لاؤ گے تو تم کو ثواب ملے گا؟ کہاں لکھا ہے؟ چلو دو قرآن و حدیث سے جو ہے جواب. ہم سے کہتے ہو نا کہ اس کا جواب دو قرآن حدیث سے، اس کا جواب دو قرآن حدیث سے، اس کا جواب دو قرآن حدیث سے. ابے شیطانو، تم تھانوی کی بیوی بنو اور تمہیں ثواب ملے، چلو دو جواب مجھے قرآن و حدیث سے. چلے کے پلو، جماعتیوں کی محنت کے نتیجوں میں کیا کروں یار. میں بھی سوچتا ہوں کچھ نہیں کہوں گا تو ان کی باتیں ہی ایسی ہیں یار. کچھ نہ کہنے کا میں ارادہ کرتا ہوں پھر بھی کچھ نہ کچھ کہہ ڈالتا ہوں. ان کی باتیں ہی ایسی ہوتی ہیں شیطانوں کی، میں کیا نہ کہوں. خیر، یہ ان دیوبندیوں کا نصیب ہے کہ ان کو تھانوی کی جوزہ بننے پر جو ہے ثواب ملتا ہے. اگر کوئی تھانوی کی بیوی بننے کی خواہش رکھے گا اور اپنے دل میں یہ خیال لائے گا تو ان لوگوں کو ثواب ملتا ہے. بہرحال کوا کھانے پر بھی ان کو ثواب ملتا ہے. عجیب کہانی ہے، واقعی صحیح لکھا ہے کہ جوش محبت کا جو ہے وہ عجیب اظہار. بہرحال آگے کی بات سنیں جناب، آپ بھی ہنسنے لگیں گے. حضرت والا اب تک اس واقعے کو بھولے نہیں. کون نہیں بھولے؟ مولوی اشرف علی تھانوی اس واقعے کو بھولا نہیں. اپنی مجلس شریف میں، ارے مجلس شریف، ارے واہ، ہم اگر بریلی شریف کہہ دیں تو ان کو چڑ محسوس ہوتی ہے شیطانوں کو، اور یہاں مجلس شریف، ارے واہ واہ، ایسی گندی مجلس کو مجلس شریف. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. خیر، اپنی مجلس شریف میں احقر کے اس محبت آمیز قول کو بلطف نقل فرما کر مزاحن فرمایا کرتے ہیں کہ غنیمت ہے، اس کے عکس کی خواہش نہیں کی. سمجھ رہے جناب؟ یعنی اس کے برعکس نہیں سوچا، اس کے برعکس کی خواہش نہیں کی. یعنی یہ نہیں سوچا کہ مولوی اشرف علی تھانوی اس کی بیوی ہوتا اور وہ
अशरफ अली थानवी का शौहर होता। बहरहाल कहता है कि गनीमत है, क्या है, गनीमत है कि उसने मेरी बीवी बनने की ख्वाहिश की, मुझे अपनी बीवी बनाने की ख्वाहिश नहीं की, थानवी ये कहता है। बहरहाल आइए मुसलमानों, अब फैसला आपको करना है कि जो देवबंदी अशरफ थानवी की बीवी बनने की ख्वाहिश करते हैं उनको सवाब मिलता है, सवाब। माज़अल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। मुसलमानों, फैसला अब आपके हाथ है। ये देखिए किताब अशरफ उस ज़माने। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। मैं कहने को बहुत कुछ कह सकता हूँ और बहुत देवबंदरों के नाम भी ले सकता हूँ जिन लोगों से मेरी बात होती है, मगर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अब चलो मैं असगरी बेगम को बोल ही देता हूँ। असगरी बेगम, अगर तुझे सवाब कमाना हो तो मौलवी अशरफ अली थानवी की बीवी बनने की ख्वाहिश कर ले। आरिफ हगानी, अगर तुझे सवाब चाहिए तो अशरफ थानवी की बीवी बनने की ख्वाहिश कर ले, तुझे ऑटोमेटिक सवाब मिलेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे चिल्ले के पिल्ले हैं, तुम सब के सब अशरफ थानवी की बीवी बनने की ख्वाहिश रखो, ख्वाहिश करो, ठीक है, सवाब मिलेगा तुम्हें।